اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مکہ کے کافر ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل طعنہ دینے لگی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی آنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے اللہ نے وحی کو مؤخر فرما دیا، یعنی وحی کو موقوف کر دیا، روک دیا۔ مکہ کے کافر اور خاص طور پر ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل طعنے دینے لگی، اور پھر دیگر کافر بھی کہنے لگے اور یہ کہا تم کو تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ قسم کھا کر وہ کہنے لگے کہاں ہے تمہارا رب، اب تو تمہارا رب نہیں آ سکتا، اور حتیٰ کہ صرف اسی پر بس نہیں کی، توہین کے انداز میں کہنے لگے جو شیطان نعوذ باللہ تمہارے پاس پہلے وہی لے کر آتا تھا وہ شیطان اب کیوں نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ دیکھو مکہ کے کافر کیسے کیسے جملے کسنے لگے، زبان ان کی خاموش نہیں ہوتی، توہین اللہ کے نبی کی کر رہے ہیں، جبریل کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا، اور اللہ نے رات کی قسمیں کھائی، اور پھر اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم کھائی اور فرمایا ان کافروں سے پوچھو تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے مسجود کو، اپنے ساجد بندے کو چھوڑ دیا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہر دعویٰ کرنے والا جب دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرے گواہوں کے ذریعے۔ مکہ کے کافروں سے پوچھا لو گواہ، تم اتنے کافر ہو، کوئی گواہ پیش کرو۔ کیا تمہارا آسمان گواہ بن سکتا ہے؟ زمین گواہ بن سکتی ہے؟ سورج چاند ستارے گواہ بن سکتے ہیں جو یہ گواہی دیں کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے؟ مکہ کے کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں، تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا جب گواہ نہ ہو تو قسم کام آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں، والضحیٰ، قسم ہے آپ کے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی یا آپ کی زلفوں کی جب وہ چھا جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر اپنے چہرے کو سامنے کرتے ہیں تو اللہ دن بنا دیتا ہے، اپنی زلفوں کو حرکت دیتے ہیں تو اللہ رات بنا دیتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھائیں اور یہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے رات کی، قسم ہے آپ کے چہرے کی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ کافر کہتے رہے محمد تمہیں تمہارا رب چھوڑ گیا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں میرے دوستو آپ دیکھیں کافروں کی مثال اس طرح ہے جیسے چمگادڑ ہوتی ہے، محمد کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے سورج ہوتا ہے، سورج آئے تو چمگادڑ بھاگ جاتی ہے، ذلت ہو جاتی ہے، چمگادڑ ٹھہر نہیں سکتی کہ اب سورج آ گیا، اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی ہیں۔ جب میرے محبوب پیغمبر دنیا میں آئے پہلے تو بڑا زور و شور مچایا، پہلے بڑا شور و غل کیا کہ محمد کو محمد کا رب چھوڑ گیا، لیکن جب رب نے جواب دیا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب پیغمبر آپ کا بعد والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہے۔ مفسرین اکرام نے ایک مطلب تو یہ لکھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک معنی یہ ہے کہ آپ کا
مکے والا زمانے سے مدینے والا زمانہ بہتر ہے، اس لیے کہ مکے کا زمانہ پہلا ہے، مدینے والا بعد کا ہے۔ مفسرین نے ایک تفسیر یہ کی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا پہلے والے زمانے سے بعد والا زمانہ بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نبوت سے پہلے کا زمانہ جو آپ نے 40 سال مکہ کے کافروں میں گزارے، ان کے ساتھ تجارت میں گزارے، ان کے ساتھ آپ نے وہاں پر زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جو نبوت سے پہلے کی ہے اور ایک زندگی وہ جو نبوت کے بعد کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبوت والی زندگی سے بعد نبوت والی زندگی بہتر ہے۔ اور ایک معنی مفسرین یہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی دنیا والی زندگی سے آخرت والی زندگی بہتر ہے۔ تو یوں کہا جائے مکہ کی زندگی سے مدینہ کی زندگی بہتر، آپ کی دنیا والی زندگی سے آخرت والی زندگی بہتر، آپ کی نبوت والی زندگی سے نبوت کے بعد والی زندگی بہتر۔ تو ہر لمحہ جو میرے نبی کا گزرا مکے میں ہو وہ بھی اعلیٰ، مدینے میں ہو تو اعلیٰ، اس لیے کہ محمد جو اعلیٰ ہے، آسمانوں سے اعلیٰ محمد، زمین سے اعلیٰ محمد، سورج سے اعلیٰ محمد، چاند سے ستاروں سے اعلیٰ محمد، نبیوں کا سردار محمد، مکے کا سردار محمد، مدینے کا سردار محمد، شرق و غرب کا سردار محمد ہے، شمال جنوب کا سردار محمد ہے، ہر جگہ کا سردار محمد ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سردار محمد ہے، جنات اور انسان کا سردار محمد ہے۔ 18,000 مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، خالق ایک ہے، خاتم النبیین بھی ایک ہے، خالق ایک ہے، محمد الرسول اللہ بھی ایک ہے، خالق ایک ہے، پھر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے لوگوں کو دکھانے والا محمد وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ خالق تمام خالقوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور میرا محمد کریم علیہ السلام تمام نبیوں سے اعلیٰ محمد ہے۔ تو اللہ کے بعد اگر اس کائنات پر اور اس دھرتی پر کوئی اعلیٰ اور افضل ہے مخلوق میں تو میرے محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ 18,000 مخلوق، اور ایک روایت میں آتا ہے جب آپ کے پاس جبریل اور میکائیل 2 فرشتے تشریف لائے، میرے محبوب پیغمبر کے سینے کو کھولا، آپ پر وہاں نشانات آپریشن کے موجود تھے، جو انہوں نے آ کے سینے کو کھولا اور شق قلب جسے کہتے ہیں اور شق صدر جسے کہتے ہیں کہ آپ کے سینے کو اور آپ کے دل کو کھولا، اور پھر اس کو ایک تشت میں رکھا جو اللہ نے جنت سے تشت بھیجی تھی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر مبارک کو اس کے اندر رکھا، اور پھر اس کو دھویا گیا، حالانکہ آپ تو پہلے سے ہی پاک تھے لیکن اور اس کے اندر نور سے منور کرنا چاہتے تھے، آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ جبریل کہتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں، روایات کے اندر موجود ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کو فرشتوں نے اٹھایا، وزن کے لیے آپ کو ترازو میں رکھا، 10 آدمیوں کو محمد کے مقابلے میں ترازو کے اندر فرشتوں نے رکھا، محمد والا پلڑا جھک گیا، 100 آدمیوں کو رکھا، پھر بھی محمد والا پلڑا جھک گیا، حتیٰ کہ 1000 آدمیوں کو رکھا، لیکن جس ترازو میں میرا محمد موجود تھا، کیا یہ محمد کا جسمانی وزن نہیں بلکہ محمد کی نبوت کا وزن ہے، محمد کی روحانیت کا وزن ہے، محمد کے علم کا وزن ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر زمین و آسمان کی مخلوق کو حتیٰ کہ فرشتوں کو رکھا جائے، انسانوں کو پلڑے میں رکھا جائے، جنات کو پلڑے میں رکھا جائے، 18,000 مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی میرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو وہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کوئی عام نبی نہیں کہ جس کے مقابلے کے لیے آج کوئی بے ایمان اٹھے اور میرے محمد کا مقابلہ کرنا چاہے۔ جبریل اور میکائیل نے مقابلہ کر کے دیکھا اور ساری کائنات کو میرے محمد کے پلڑے کے مقابلے میں رکھنا چاہا،
تب وہ پلڑا نہیں جھک سکا، تب بھی وہ پلڑا اوپر نہیں اٹھ سکا۔ آج کوئی میرے محمد کے پلڑے کو اٹھانا چاہے اور کہے کہ میرے محمد سے بڑھ کر کوئی ہے، کائنات کی رب کی قسم ہے، محمد سے بڑھ کر رب کے بعد اگر کوئی کہے کوئی نبی بڑا ہے، کوئی رسول بڑا ہے، کوئی فرشتہ بڑا ہے، حالانکہ اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے، ایک ایک فرشتہ اللہ کے خزانے میں ایسا ہے، زمین سے اگر وہ پوری زمین کو اٹھائے، اپنی مٹھی میں اپنے پروں پر سارے پہاڑوں کو رکھے، پانی کے سمندروں کو اور دریاؤں کو رکھا جائے، اور پھر مشرق و مغرب کو، شمال و جنوب کو، شرق و غرب کو، سورج چاند ستارے سیارے حجر شجر سب چیزوں کو رکھا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں میرے محمد کا مقابلہ کر لیں گی، ایسا عقیدے رکھنے والے کو ہم بے ایمان سمجھتے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ میرے محمد کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ آپ کا بعد والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر، آپ کی دنیا والی زندگی سے آخرت والی زندگی بہتر، آپ کی مکے والی زندگی سے مدینہ والی زندگی بہتر۔ مکہ پہچان رب کی ہے، مدینہ پہچان محمد کی ہے۔ اللہ نے مکہ عبادت کے لیے رکھا ہے، اور محمد اللہ نے مدینے کو اللہ نے محبتوں کا گہوار بنایا ہے۔ جس کے دل میں مکہ کی محبت ہو، مدینہ کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ محمد مدینے میں ہے۔ اگر میرے پیغمبر کو رب چاہتا، اللہ نے اتنے فرشتے پیدا فرمائے، اللہ نے اتنے انسان پیدا فرمائے، اللہ نے مکہ اور دیگر جگہ بنائی ہے، بیت المقدس بنایا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، پر میرے محمد کی پہچان کے لیے اللہ نے مدینے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ میرا رب بتانا چاہتا ہے، آئے کملی والے نبی، مکے کو دیکھ کر میری توحید یاد آئے گی، مکے کو دیکھ کر میرا خالق ہونا لوگوں کو یاد آئے گا، مکے کو دیکھ کر لوگوں کو عبادت کا شوق پیدا ہوگا، مکے کو دیکھ کر لوگوں کے اندر صفا اور مروہ طواف کا شوق پیدا ہوگا۔ پر ایسی جگہ بھی تو ہونی چاہیے جہاں پر تیری پہچان ہو، جہاں پر تیری محبتوں کا گہوارہ ہو۔ رب نے کہا میرے محبوب پیغمبر، پیدا تو تجھے میں نے مکہ میں کیا، اللہ وفات بھی اپنے پیغمبر کو مکے میں دے سکتا تھا، پر رب نے انتخاب فرمایا، جا میرے محمد، ایک میرے پہچان کی جگہ، ایک تیرے پہچان کی جگہ ہے، تے میرے پہچان کی جگہ مکہ ہے، تیرے پہچان کی جگہ محمد رسول اللہ مدینہ ہے۔ جو مکے میں جائے اور پھر مدینہ میں نہ جائے، جو مکے میں جائے حج کرے اور پھر مدینہ میں جا کر درود نہ پڑھے، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت موجود ہے، مسلم شریف کی روایت موجود ہے، جو بندہ حج کو گیا اور پھر مدینہ میں محمد رسول اللہ کے قدموں میں نہیں گیا، آپ پر درود پڑھنے کے لیے نہیں گیا، میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی بدبخت اور دنیا کائنات میں اگر کوئی بخیل شخص ہے تو وہ ہے جو مکہ تو جائے پر میرے محمد کے روزے پر حاضری نہ دے۔ میرے دوستوں، اگر محمد سے محبت نہیں تو خدا نہیں مل سکتا، اگر محمد سے محبت نہیں تو پھر میرے دوستوں مکہ نہیں مل سکتا، اگر میرے محمد سے محبت نہیں ہے تو اللہ کی توحید نہیں مل سکتی، اگر میرے محمد سے محبت نہیں ہے تو اللہ کے خالق ہونے کی پہچان نہیں ہوتی۔ ورنہ میں اور آپ کیا چیز ہیں جو رب کو پہچان لیں؟ رب کا تعارف کروانے والا تو محمد ہے، رب کی توحید بیان کرنے والا تو محمد ہے، رب کا خالق ہونا بتانے والا تو محمد ہے، رب کا مالک ہونا بتانے والا تو محمد ہے، رب کا تعارف عزیز ہونا بتانے والا محمد ہے۔ اگر محمد کو نکالو تو رب کی توحید سمجھ نہیں آتی، وہ خالق ہے پر محمد مخلوق ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو چلائیں اور محمد کی محبت کو دل سے کم کر دیں، اللہ نہیں مل سکتا، وہ خالق ہے، توحید کے لائق وہ ایک، وحدانیت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، پر اللہ کے بعد اس کائنات میں دوسری ذات محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھو گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب۔ شریعت اور لاجک ساتھ ساتھ
مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔